ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وقال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله أو صدق الله العظیم۔ میرے محترم دوست و بزرگوں، ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے ساتھ کچھ یادیں وابستہ ہیں۔ اللہ کی محبت میں لوگوں نے کس طرح اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت اللہ کے محبوب نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے اللہ کی محبت میں اللہ کے پیغام کو پہنچایا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں عشرہ ذوالحجہ کی بہت ہی زیادہ قدر و قیمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ قربانی چلتی چلی آ رہی ہے۔ قربانی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنی اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی جان یا اپنا مال یا کسی جانور کو قربان کر دینا، یہ قربانی کا معنی ہے۔ ہمارے عرف میں عام طور سے قربانی کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد جانور ذبح کرنا ہوتا ہے۔ جھگڑا ہو گیا تھا حابیل اور قابیل کے درمیان، جو آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو بات یہ طے پائی کہ تم دونوں اللہ کے لیے قربانی دو گے۔ ایک نے کیا کیا، ایک مینڈا تھا، اسے قربان کیا، پہاڑ پہ رکھایا۔ جو حابیل تھا نیک تھا، فرمانبردار تھا، اور جو قابیل تھا وہ قاتل تھا، اس نے اس کے پاس جو غلہ وغیرہ تھا وہ اس کی قربانی دی، جا کے پہاڑ پہ رکھا۔ تو اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، تو دستور یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی، جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی۔ یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی۔ تو حابیل اور قابیل نے بھی قربانی دی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اس سے یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں اس سے وابستگی ہے۔ صحابہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے،
ہم یہ جانور کیوں ذبح کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد حضرت ابراہیم کی یادگار ہے، ان کا طریقہ ہے یہ جو اللہ کو پسند آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں شروع ہوئی ہیں وہ اپنے والد، والدہ اور قوم والوں کو دعوت دینے سے شروع ہوئی ہیں۔ اذیت دینے پر آ گئے، باپ نے دھمکیاں دینا شروع کر دیں، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تم مجھے میرے بتوں سے روکو گے تو میں تمہیں رجم کروا دوں گا، تمہیں سنسار کروا دوں گا، پتھروں سے ختم کروا دوں گا۔ اور قوم والوں کو جب دعوت دی، ان کے بت توڑ دیے، ایک بڑا والا بت چھوڑ دیا، تو قوم والوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کو اب ہم سزا دیں گے۔ سزا یہ طے پائی کہ ان کو آگ میں پھینکا جائے گا۔ پھر انہیں آگ میں پھینکا گیا، 40 دن تک آگ میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے کہ میں آپ کی امداد کے لیے آیا ہوں، کہنے لگے کیا تم اللہ سے پوچھ کر آئے ہو؟ اللہ نے تمہیں بھیجا ہے؟ کہنے لگے نہیں، میں تو اللہ سے پوچھ کر آیا ہوں، اللہ نے بھیجا نہیں ہے، میں نے پہنچ گیا اللہ کے پاس، یا اللہ مدد کے لیے جاؤں؟ کہنے لگے کہ بھائی دیکھو، میرا جس اللہ کی میں دعوت دے رہا ہوں وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مجھے اس کے علاوہ کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگ میں پھینکا گیا۔ براہ راست اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا یا نار، اے آگ، کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ابراہیم پر گل گلزار بن جا، ٹھنڈی ہو جا۔ اس کے بعد 40 دن جب آگ میں مزے سے رہے ہیں، سب سے بہترین دن ان کی زندگی کے وہ آگ میں۔ لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ یقین کر جاتے اور ایمان لے آتے، لیکن ایمان نہ لائے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ بس آپ ہجرت کر جائیں۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف میں جا رہا ہوں، وہ میری رہنمائی کر دے گا، چھوڑ چھاڑ کے نکل لیے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ تو یہ دونوں شام سے نکلے اور فلسطین چلے گئے، اور وہاں جا کر کنان ایک علاقہ ہے، وہاں رہائش اختیار کر لی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ آپ، اور پھر انہوں نے دعائیں مانگی وہاں پر کہ یا اللہ میں تو اکیلا رہ گیا ہوں، تو مجھے بیٹا دے، ربی حب لی من الصالحین، نیک اولاد دے۔ بڑے بڑے انبیاء نے نیک اولادیں مانگی ہیں اللہ سے کہ یا اللہ جو پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہ کریں، ایسے نیک دے ہمیں، ایسی صالح اولادیں ہمیں دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام فبشرناہ بغلام حلیم، ہم بردبار ایک بیٹے کی آپ کو بشارت دیتے ہیں۔ یہاں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آگے قربانی دے گا یہ بیٹا، کہ حلیم اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر مشقت، ہر مصیبت میں سرخم تسلیم کر دے، عاجزی سے کام لے، بات مانے، حکم کو پورا کر دے ہر مشقت میں، بردبار۔ بیٹا بڑا ہو گیا، کچھ بڑا ہوا، چھوٹا تھا ابھی، کچھ بڑا ہوا تو حکم دیا کہ اپنی بیوی کو بھی لو، بچے کو بھی لو، اور حجاز کا سفر کرو۔ تو دیکھیں گھر بار چھوڑا اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں، عزیز و اقارب چھوڑے، دوست احباب چھوڑے، اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، صرف اللہ کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہ معاملہ تھا کہ بیوی بچوں کو وہاں لے جاؤ، اور جب وہاں پہنچے ہیں اس سے پہلے جہاں کچھ آثار تھے زندگی کے، پانی، آب و ہوا،
کچھ کھانے پینے کے ذرائع، کچھ گھاس وغیرہ، درخت جس کے نیچے پڑاؤ ڈالنے، کہ وہاں رکنا شروع ہوئے تو حکم آیا تھوڑا اور چلو۔ چلتے 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 پھر کہیں رکے جہاں کچھ آثار نظر آئے، پھر حکم آیا، حضرت جبریل فرمانے لگے نہیں ابھی آپ کو اور آگے جانا ہے۔ یہاں تک کہ مکہ معظمہ کی جب وہ زمین آئی، بنجر زمین اور ویران زمین اور کالے پہاڑ، پانی وہاں کچھ نہیں، سبزہ وہاں کچھ نہیں، اب حکم کیا آیا کہ پلٹ جاؤ، مڑ جاؤ واپس۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اللہ ان کی زندگی کا مقصد، اللہ سے محبت میں بہت آگے، ہر امتحان میں کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں، چل دیے واپس۔ حکم ہوا تھا کہ اب شام کی طرف آپ روانہ ہو جائیں، وہاں آپ سے کام لینا ہے۔ جب بیوی نے دیکھا کہ وہ چلتی چلے جا رہے ہیں اور کافی دور نکل گئے، تو بیوی نے کہا کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یادگاریں ہیں، دیکھیں میں نے کہا یادگاریں ہیں ان دنوں میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، تو بیوی کہنے لگی اللہ امرک، کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں یہاں ریگستان میں، جنگل بیابان میں بھیڑیا آئے چیر پھاڑ کھائے، کوئی درندہ آئے نقصان پہنچائے، کوئی انسان آئے عزت آبرو خراب کرے، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو اللہ امرک، اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن ہلا دی، جی۔ آگے بیوی کے الفاظ سننے والے ہیں۔ اس بیوی نے کہا، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے، اذن لن یضیعنا اللہ، تو پھر ہرگز اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب یہ واقعہ بہت لمبا ہے، بہت ساری اس میں عبرتیں ہیں اور بہت سارے اس میں سبق ہیں۔ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جب یہ بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام 9 سال ان کی عمر ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آیات میں نے پڑھ کر سنائی ہیں سورہ صافات کی آپ کو، انہوں نے خواب دیکھا، بیٹے کو بلایا، بیٹے سے کہا دیکھو بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے لیے ذبح کرنے لگا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ ذبح کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، ذبح کر رہا ہوں، یعنی ذبح کرنے کی تیاری کر رہا ہوں۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹی کی بھی تربیت ہوئی تھی کہ بیٹا یہ اللہ کا حکم ہے، اور نبی کا خواب بھی وحی ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات پوچھی بیٹے سے، تو علماء مفسرین یہ فرماتے ہیں اس وجہ سے نہیں پوچھی تھی کہ بیٹا اگر راضی ہو جائے گا تو میں اللہ کے حکم کو پورا کروں گا، اور اگر یہ راضی نہ ہوا تو پھر میں چھوڑ دوں گا، کیا کریں، اولاد ہے نا۔ نمبر 1 بات یہ تھی کہ میں بیٹے کا امتحان لوں کہ اس کی 9 سال یہ میرے زیر تربیت رہا، ہاجرہ کی زیر تربیت رہا، اس کا اللہ سے تعلق کتنا ہے، یہ اللہ کے حکم کو کتنا سمجھتا ہے۔ امتحان لینا مقصود تھا، جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ 9 سال کا بیٹا، اس کی کیسی تربیت ہوئی ہوگی، اس نے آگے سے جواب دیکھیں کیا دیا، تنہائی میں باپ کے ساتھ اس نے جواب دیا، یا ابتی، ابا جی، افعل ما تؤمر، اللہ کا جو حکم آیا ہے اس کو کر ڈالیے،
ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اپنے اوپر بھروسہ نہیں کیا، کیونکہ شیطان بہت حملہ کرتا ہے اور آدمی کا نفس بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ بیٹے نے ایسی تربیت تھی، اللہ کے اوپر بات ڈال دی کہ اللہ مجھے سنبھالے گا، اللہ کی توفیق سے میں انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اپنے اوپر بھروسہ نہیں کیا، اللہ کی ذات عالی پر ڈال دیا۔ کہ جب آدمی اپنے بھروسے پر کوئی کام کرتا ہے نا تو کہتا ہے ہاں میں کر لوں گا، لیکن جب اپنی استعداد سے بڑھ کر کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تبھی تو وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ ورنہ جو کام اس کی استعداد میں یہ کر سکتا ہے اس پر کہے کہ ہاں میں کر لوں گا، تو اس نے تو اپنے اوپر بھروسہ کیا۔ جب بھی بڑے سے بڑا اللہ کا حکم کبھی بھی زندگی میں آپ کے سامنے آئے نا، آپ کہیں انشاءاللہ میری استعداد میں تو نہیں ہے، لیکن میں اللہ پہ بھروسہ کر یہ عزم کرتا ہوں کہ میں اللہ کے ہر حکم کو زندہ کر دوں گا، میں اللہ کی مدد ساتھ لیتا ہوں۔ اور فرمایا من الصابرین، کہ میرا یہ صبر کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، صبر کرنے والے بہت ہیں اللہ کے بندے ہیں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں کوئی کمال کی بات تھوڑی کر رہا ہوں۔ کتنا عاجزانہ، کتنی تواضع سے بات کی اس نے۔ 9 سال اس کی عمر، کتنا سمجھدار بچہ، یہ سارا ماں کو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو چھوڑ کے چلے گئے تھے، بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا، پھر وہاں سے زمزم نکلا ہے ایڑیوں سے۔ ماں نے یہ تربیت کی ہے، ماں نے اللہ کا تعارف کروایا ہے۔ تو لے کے نکلے اپنے بچے کو، تو شیطان سے یہ یعنی برداشت نہیں ہوا کہ یہ غالباً آخری امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا، بیٹے کو ذبح کرنے کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انعام میں پھر خانہ کعبہ بنوایا اور یہ سارا نظام اللہ نے چلایا۔ جب ہی کہتے ہیں کہ یہ جو قربانی ہے یہ شعائر اسلام میں سے ہے، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، جو شعائر اسلام کی تعظیم کرتے ہیں یہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہونے کی علامت ہے۔ اور جو مذاق اڑاتے ہیں، کیا یہ جانور ذبح کرنا، اتنا پیسہ بہانا، خون کرنا، ان کے دل میں اللہ کا ڈر بالکل نہیں ہے، کوئی تعظیم نہیں ہے حکم کی۔ شاعر کسے کہتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں شعائر، علامتیں، اور شعائر اس علامت کو کہتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر کوئی اور دوسری چیز یاد آئے۔ دنیا بھر کے اندر یادگار کے طور پہ بعض لوگ مجسمات بناتے ہیں، بعض لوگ تعمیرات بنا دیتے ہیں، بعض لوگ پتھر پہ کچھ لکھوا دیتے ہیں، بعض لوگ تصویریں کھینچتے ہیں یادگار کے طور پہ۔ لیکن بہرحال کچھ بھی ہو، یہ چیزیں فانی ہونے والی ہوتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، باقی نہیں رہتی، نہ تعمیرات، نہ مجسمے، نہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان لوگوں کے افعال اور ان کے اعمال کو باقی اور یادگار بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی نقل کرنے کو عبادت بنا دیا، تاکہ تمہیں یاد رہے کہ اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ اللہ کے محبت کے دعویٰ کرنے والے وہ سمجھ جائیں کہ اللہ کے حکم کے سامنے نہ اولاد آڑے آتی ہے، نہ بیوی آڑے آتی ہے، نہ بچے، نہ تجارت، نہ معاملات، نہ کسی قسم کا کوئی معاملہ۔ یہ قربانی ہمیں یہی یاد دلاتی ہے۔ اللہ کی محبت کے آگے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، یہ 5 آپ ان سے کہہ دیں اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولادیں، تمہارے بیٹے، تمہاری بیٹیاں،
تمہارے سگے بہن بھائی، تمہارے خاندان والے، تمہاری بیویاں، وازواجکم، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان والے، واموال اقترفتموها، اور تمہارے مال اور دولت، وتجارت تخشون کسادها، اور تمہاری تجارتیں، تمہارے کاروبار، ومساکن ترضونها، اور تمہارے خوبصورت بنے ہوئے گھر جن میں رہنا تم پسند کرتے ہو، ترضونها، راضی ہو بڑے، احب الیکم، محبت آ گئی ہے بیچ میں تمہارے سامنے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں اپنی جان دینے سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہ آٹھوں کی آٹھوں چیزیں، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، خاندان والے، مال و دولت، تجارت، گھر، یہ 8 چیزیں اگر اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت سے تمہیں روکتی ہیں، اور اللہ اور رسول کی محبت سے اگر یہ زیادہ ہیں، فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ میرا عذاب آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ فسق، فجور ہے یہ۔ تو اللہ کی محبت، الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اشد، شدید ترین اللہ کی محبت، اللہ کی محبت کو واضح کر دکھایا۔ جب چھری رکھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے لے جا کر، شیطان اس سے پہلے بڑی کوشش کرتا رہا، اس سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں آگے بڑھ جائیں۔ جس نے سب سے پہلا حملہ حضرت ہاجرہ پر کیا ہے، اور جا کے ان سے کہا ہے پتہ ہے اسماعیل کو لے کر گئے ذبح کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کبھی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، اللہ نے جو کہہ دیا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا اچھا اللہ کا حکم ہے؟ اسی سے پتہ چلا کہ سب سے پہلے وہ عورتوں کے ذریعے بندے پر حملہ کرواتا ہے۔ سمجھ جائیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ڈھیلا نہیں بننا۔ لیکن وہاں تو تربیت ہوئی تھی حضرت ہاجرہ کی، انہوں نے تو وہیں شیطان کو پچھاڑ دیا۔ بہت سمجھدار اور رحم دل آدمی کی شکل میں آیا تھا، کیونکہ یہ شیطان پہلے زمانے میں اس طرح آ جایا کرتا تھا، بھیس بدل کے سامنے آتا تھا بالکل۔ یہ تو بہت بعد میں جا کے یہ نظام ختم ہو گیا کہ شیطان سامنے نہیں آیا۔ پھر اس نے جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوشش کی کہ ابراہیم علیہ السلام کو کسی طرح ورغلائے، سمجھائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اچھی طرح اسے تاڑ لیا کہ یہ تو آ گیا سامنے، پیچھے ہٹا دیا اس کو۔ پھر ایک بڑے جثے کے ساتھ سامنے آیا اور آ کے راستہ روکا کہ وہاں آگے تک جو قربانی کی جگہ ہے وہاں پر نہ پہنچ سکیں۔ حضرت جبریل ساتھ تھے، فرمایا 7 کنکریاں ماریں اسے، کنکریاں مارنا شروع کریں، اور 7 کنکریاں ماریں۔ اللہ اکبر کہتے کہتے مارتے رہے، 7 کنکریاں پوری کی تو وہ سامنے سے ہٹ گیا جمرہ عقبہ پر۔ پھر دوبارہ آگے جا کے جو عقبہ وسطیٰ ہے، جمرہ بیچ میں جہاں پتھر مارتے ہیں شیطان کو، وہاں آیا ہے دوبارہ، پھر مارا، پھر تبارہ، کرتے کرتے جب وہاں پہنچے ہیں تو فلما اسلم وتلہ للجبین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو الٹا کیا ہے ذبح کرنے کے لیے اور چھری چلائی ہے، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ چھری چلائی لیکن اللہ کا امر کن اور اللہ کا حکم بیچ میں حائل ہو گیا اور گردن نہیں کٹی، چھری چلا دی ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی ہے ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا،
تم نے حکم کو پورا کر دکھایا، تم کامیاب ہو گئے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اسماعیل نے فرمایا، کہنے لگے ابا جی یہ میرا جو سفید جوڑا ہے نا، آپ کو بعد میں کفن دفن میں تکلیف ہوگی، یہاں کوئی کپڑا تو ہے نہیں، تو یہ قمیض میری اتار لیں تاکہ کفن دینے میں آپ کو آسانی ہو۔ 9 سال کا بچہ۔ اسی لمحے جب وہ قمیض اتار ہی رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ گئی، آواز آئی ہے وَنَادَيْنَاهُ ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ یہ محبت کا بہت بڑا امتحان تھا کہ اللہ کی محبت کو مقدم کرتا ہے یا بیٹے کی محبت کو مقدم کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو جانور پہ آپ چھری پھیریں گے نا، یہ یادگار ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ ہم اپنی اولاد کو قربان کر رہے ہوتے۔ اللہ اگر یہ نظام چلاتے نا تو جہاں اور اللہ کے حکموں کی حق تلفی ہو رہی ہے، اللہ کے حکموں کو ذبح کیا جا رہا ہے، وہاں یہ حکم بھی ہم ذبح کرتے کہ نہیں جی میرا بیٹا ہے میں کیسے ذبح کروں، ہاں جی بس اللہ نے آپ کو استعداد دی آپ تو کریں۔ اللہ نظام چلاتا، 12 15 بچے دیتا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ بھی تھی کہ آدمی اپنے آپ کو قربان کرتا، لیکن ایک جانور کے ذریعے یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو یہ جانور تو اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے، لیکن کیا تم بھی اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے حکم کے آگے تم یہ کہتے ہو کہ یا اللہ چاہے ساری دنیا ایک طرف ہو اور تیرا حکم جہاں ہوگا میں وہاں ہوں گا، ساری دنیا کو چھوڑ دوں گا۔ تو قربانی کا یہ پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل